میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بستری کے متعلق 20 سے بھی زیادہ سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں دے رہے ہیں۔ ہم بستری سے جڑے بہت سے سوال ہیں جن کے حلال یا حرام کے مسئلے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی ہے، جس وجہ سے لوگ جانے انجانے میں گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیو اور اہم ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیے، کہیں پر بھی اسکپ مت کریے گا، اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے قریبی لوگوں تک ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے۔ پہلا سوال، حیض کے دوران بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ حیض کا مطلب ہوتا ہے پیریڈز۔ جواب ہے، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ ایک حلال عمل ہے، لیکن کچھ صورتیں ہیں جس میں یہ حلال عمل حرام ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ان صورتوں میں کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیتا ہے تو وہ حرام ہوگا اور کبیرہ گناہ ہے۔ ان صورتوں میں سے ایک صورت حیض بھی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر بیوی حیض کی حالت میں ہے تو ہم بستری کرنا حرام ہے، اور اگر کوئی شخص کر لیتا ہے تو اس پر کبیرہ گناہ لکھا جائے گا۔ کبیرہ گناہ کا مطلب ہوتا ہے بڑا گناہ۔ گناہ کے بھی درجے ہوتے ہیں، چھوٹا گناہ، بڑا گناہ۔ تو جو کبیرہ گناہ ہے وہ بڑا گناہ میں لکھا جاتا ہے، بڑے گناہ کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ حیض کی حالت میں ہم بستری کر لیتا ہے، پہلی بات تو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ ایک حرام عمل ہے، لیکن اگر کوئی شخص غلطی سے کر دے تو اسے چاہیے کہ وہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی طلب کرے اور آگے کبھی ایسا ہرگز مت کرے۔ اگلا سوال، پورے کپڑے اتار کر یعنی برہنہ حالت میں ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے جسم پر پورا حق ہوتا ہے، اور نکاح کے بعد میاں بیوی کے بیچ سارے پردے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب شوہر اور بیوی جس حالت میں بھی ہم بستری کرنا چاہے کر سکتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ یعنی پورے کپڑے اتار کر میاں بیوی ہم بستری کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے، لیکن ادب کے لحاظ سے غلط ہے۔ اب یہاں پر آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے، پہلے میں نے کہا جائز ہے اور اب کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے، تو آپ کو اسے سمجھنا ہے، کنفیوز نہیں ہونا ہے، بات کو سمجھیے پہلے۔ دیکھیے، شریعت کے حساب سے میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہے اور دونوں کے بیچ سارے پردے ختم ہو گئے ہیں، اس لیے اگر دونوں پوری طرح سے ننگے ہو کر ہم بستری کرتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جائز ہے اور درست ہے۔ لیکن یہ عمل حیا کے حساب سے دیکھا جائے یا ادب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تھوڑا ناپسندیدہ عمل ہے۔ میاں بیوی جب بھی آپس میں ملے، دن میں، رات میں، روشنی میں، اندھیرے میں، سب جائز ہے، لیکن پردے کا احترام اور خیال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے اور ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈل ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی ہے کہ اس طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی ملے ہو۔ صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ میاں بیوی جب بھی ملے تو ایک دوسرے کے عضو مخصوص کو نہ دیکھ سکیں۔ جائز تو ہے دیکھنا، اگر دیکھتے ہیں تو جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں، مگر ادب اور حیا تو یہی کہتی ہے کہ آپ نہ دیکھیں، اور بہتر بھی یہی ہے کیونکہ یہ حیا کے خلاف ہے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلا سوال، کیا ہم بستری سے پہلے میاں بیوی ایک دوسرے کے کپڑے اتار سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہم بستری سے پہلے شوہر اپنے بیوی کا اور بیوی اپنے شوہر کے کپڑے اتار سکتی ہے۔ مطلب میاں بیوی دونوں ہم بستری سے پہلے ایک دوسرے کے کپڑے اتار سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن پورا مکمل ننگے ہونا یا ننگے ہو کر ہم بستری کرنا یہ بھی جائز تو ہے، لیکن ادب کے لحاظ سے غلط ہے۔ اگلا سوال، کیا بیوی کے پیچھے کی شرمگاہ میں ہم بستری کرنا جائز ہے؟ اسلام میں بیوی کے پچھلے حصے سے ہم بستری کرنا حرام ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر شوہر اپنے بیوی کو ایسا کرنے کو کہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو منع کرے اور سمجھائے کہ یہ حرام ہے، ایسا کرنے سے ہم دونوں گناہ گار ہوں گے اور یہ کبیرہ گناہ ہے، لہٰذا بیوی کے پچھلے حصے سے ہم بستری نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ اسلام میں حرام ہے۔ اگلا سوال، بیوی کی شرمگاہ کو چومنا یا منہ میں لینا کیسا ہے؟ آج کل کے نوجوان جن کی نئی شادی ہوتی ہے وہ یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس طرح کی حرکت نہایت ہی غلط درجے کی حرکت ہے۔ شرمگاہ ایک نکاسی کی جگہ ہوتی ہے، جسم کا گندا پانی وہاں سے باہر نکلتا ہے جو ناپاک ہوتی ہے، اور اگر منہ میں چلی جائے تو وہ حرام ہے، اس لیے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا سوال، بیوی کو انگلی سے فارغ کرنا کیسا؟ اگر آپ بیوی کو انگلی سے فارغ کریں گے تو اس کو اس کی عادت پڑ جائے گی۔ مطلب یہ کہ جب بھی آپ کی بیوی کی شہوت جاگے گی تو وہ اپنے آپ کو انگلی سے فارغ کر لے گی اور اس کو آپ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب جب اس کی شہوت جاگے گی وہ ایسا کر لیا کرے گی اور اس کو آپ کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوگی، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور شریعت بھی اس کام کو ناپسندیدہ مانتی ہے۔ بہت سے نوجوان جن کی نئی شادی ہوتی ہے وہ اس کام کو زیادہ کرتے ہیں۔ بہت سے شوہر جلدی فارغ ہو جانے کی وجہ سے بیوی کو انگلی سے فارغ کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم بستری میں وہ جلدی فارغ ہو جاتا ہے، جس وجہ سے اس کی بیوی مطمئن نہیں ہو پاتی ہے، اور پھر اس کے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے انگلی۔ پر یہ عمل صحیح نہیں ہے،
देखिए यहाँ पे दो बात है, अगर बीवी खुद को अपने हाथ से यानी अपनी ही उंगली से खुद को फारिग करे तो वो मुस्तजनी कहलाएगा, यानी वो मास्टरबेशन है, जो कि इस्लाम में सख्ती के साथ मना फरमाया गया है। लेकिन हमबिस्तरी के दौरान अगर शौहर बीवी के साथ यही काम करे तो ये कुछ हद तक गुंजाइश इसमें दी गई है, पर यह सही अमल नहीं है। यानी अगर शौहर बीवी के साथ ऐसा करता है तो ये गुनाह तो नहीं होगा, थोड़ी बहुत इसमें गुंजाइश है, लेकिन ये अदब के लिहाज से गलत अमल है। ऐसा करना बेहतर नहीं माना जाता है, इसलिए इस अमल से बचे और ऐसा हरगिज ना करे। अगला सवाल, क्या बीवी शौहर के उज़्वे तनासुल को पकड़कर उसे फारिग कर सकती है? इसका भी वही जवाब है जो पिछले सवाल का था। मर्द चाहे अपने हाथ से फारिग हो या बीवी के हाथ से, वो मुस्तजनी ही कहलाएगा, यानी वो मास्टरबेशन के कैटेगरी में ही आएगा, और इसे इस्लाम में सख्ती के साथ नापसंद किया गया है। इस्लाम में इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं दी गई है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दें कि अगर बीवी अपने शौहर के साथ ऐसा करती है तो कुछ हद तक गुंजाइश तो है, पर नहीं करना चाहिए, ये गलत अमल है। फिर इससे भी वही बात होगी कि शौहर को आदत पड़ जाएगी और वो भी अपने हाथ से फिर जब तक ऐसा ही करता रहेगा, तो ये फिर एक गलत अमल की तरफ बढ़ावा हो जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अगला सवाल, हमबिस्तरी के बाद बेड पर बिछा चादर, गद्दा, लिहाफ वगैरह क्या नापाक हो जाते हैं? हमबिस्तरी के मुकम्मल होने के बाद मियाँ बीवी नापाक हो जाते हैं, मतलब अब उन दोनों पर गुस्ल फ़र्ज है। लेकिन हमबिस्तरी के दौरान दोनों जो कपड़े पहने होंगे, बेड पर जो बिस्तर बिछा होगा, गद्दे, लिहाफ, चादर, बेडशीट, कम्बल वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब पर जब तक कोई नापाकी ना लगी हो तब तक ये नापाक नहीं होंगे। अगर कोई नापाकी किसी चीज़ पे लग जाए, जैसे चादर पे लग जाए, तो चादर नापाक होगा, बाकी सारी चीज़ें पाक है। इस तरीके से अगर किसी चीज़ पे भी नापाकी नहीं लगी है तो फिर सारी चीज़ें पाक है, केवल शौहर और बीवी दोनों गुस्ल कर ले, बाकी सब पाक है। अगला सवाल, क्या शौहर अपनी बीवी के मुंह को छोड़कर पूरे जिस्म पर कहीं भी मनी खारिज कर सकता है? अगर शौहर बीवी के जिस्म पर मनी खारिज कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो मुस्तजनी कर रहा है, और मैंने पहले भी बताया है कि इस्लाम में मुस्तजनी करना मकरूह है और इस अमल को शक्ति के साथ नापसंदीदा माना गया है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। मियाँ बीवी अपनी जिनसी ख्वाहिशात केवल एक दूसरे के साथ हमबिस्तरी करके ही पूरा कर सकते हैं। अगला सवाल, मियाँ बीवी के लिए कितने दिनों में हमबिस्तरी करना ज़रूरी है? इस्लाम में या शरीयत में इसके बारे में कोई दिन मुकर्रर नहीं की गई है कि इतने दिनों में हमबिस्तरी करना ज़रूरी है या इतने महीनों में हमबिस्तरी करना ज़रूरी है। बस ये है कि जब भी मियाँ बीवी का दिल करे तो वो हमबिस्तरी कर सकते हैं। ये मसला पूरी तरह से मियाँ बीवी के आपसी रजामंदी पर डिपेंड करता है। जब शौहर का दिल करे तो वो बीवी से कहे, और ऐसे में बीवी को चाहिए कि वो शौहर के लिए तैयार हो और दोनों हमबिस्तरी करे। इसी तरह जब बीवी का दिल करे तो वो शौहर से कहे, और शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी की बात रखे और दोनों फिर हमबिस्तरी करे। अगर शौहर कारोबार की वजह से घर से या अपनी बीवी से दूर रहता है तो उसे चाहिए कि वो हफ्ते में एक बार अपनी बीवी से ज़रूर मिले। अगर एक हफ्ते में नहीं मिल सकता है तो एक महीने में ज़रूर मिले। अगर एक महीने में भी नहीं मिल सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने में तो ज़रूर से ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन अगर शौहर कारोबार की वजह से 4 महीने में भी बीवी से नहीं मिल पा रहा है, घर वापस नहीं आ पा रहा है, तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि अब उसकी बीवी उस पर हराम हो जाएगी या उन दोनों का निकाह टूट जाएगा। ये सारी बातें मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। इसका दीन और शरीयत से कोई वास्ता नहीं है। इससे ना तो निकाह टूटता है और ना ही बीवी शौहर के लिए हराम होती है। ये सारी बातें गलत है। पर हाँ, शौहर को चाहिए कि वो ज़्यादा दिनों तक बीवी से दूर ना रहे, जितनी जल्दी हो सके बीवी के पास आए और वो आपस में मिले। अगला सवाल, क्या बीवी अपने शौहर के नफ्स को अपने हाथ में पकड़कर खेल सकती है या चूम सकती है? शौहर का अपने बीवी की पूरे जिस्म पर हक होता है, उसी तरह बीवी का भी अपने शौहर के पूरे जिस्म पर हक होता है। बीवी जब चाहे अपने शौहर के जिस्म के किसी भी हिस्से को छू सकती है, किसी भी हिस्से को पकड़ सकती है, उसके साथ खेल सकती है और चूम भी सकती है। लेकिन शर्मगाह के साथ ऐसा करना ये अदब के लिहाज से गलत है। जायज़ तो है मगर हया के तकाजे में फिट नहीं बैठता है। यानी अगर कोई औरत अपने शौहर की शर्मगाह के साथ ऐसा करती है तो उसे गुनाह तो नहीं होगा क्योंकि ये जायज़ है, लेकिन अदब के लिहाज से ये अमल दुरुस्त नहीं माना जाता है, इसलिए ऐसा ना करे तो ज़्यादा बेहतर है। अगला सवाल, क्या शौहर अपने बीवी की शर्मगाह के साथ हाथ से खेल सकता है या बीवी की शर्मगाह को हाथ से छू सकता है? इस सवाल का भी वही जवाब होगा जो पिछले सवाल का था। शौहर जब चाहे अपनी बीवी के जिस्म के किसी भी हिस्से को उसकी इजाज़त से छू सकता है, किसी भी हिस्से को पकड़ सकता है, उसके साथ खेल सकता है और चूम भी सकता है, मगर शर्मगाह को छोड़कर शर्मगाह को चूमना या उसके साथ खेलना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मियाँ बीवी के लिए जायज़ तो है पर दुरुस्त नहीं है। शौहर को अपनी बीवी के शर्मगाह के साथ खेलना या उसे चूमना नहीं चाहिए, ये अदब के लिहाज से गलत है। इसके अलावा देख सकता है, छू सकता है, पकड़ सकता है, मगर बिला ज़रूरत ऐसा भी ना करें, ये बेहतर नहीं है। अगला सवाल,
کیا بیوی اپنے شوہر کے نفس کو منہ میں لے کر چاٹ سکتی ہے؟ یا شوہر کے نفس کے کسی بھی حصے کو بیوی اگر منہ میں چاٹے تو کیا وہ گناہ ہوگا؟ میاں بیوی کا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو منہ میں لینا یا چاٹنا ناجائز اور نہایت ہی غلط عمل ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ شرمگاہ ایک نکاسی کی جگہ ہوتی ہے جہاں سے جسم کے اندر کا گندا پانی اور گندا مل باہر نکلتا ہے، چاہے شرمگاہ مرد کی ہو یا عورت کی، اور وہ نجس ہوتی ہے یعنی ناپاک ہوتی ہے۔ اس لیے میاں بیوی کو اس حرکت سے بچنا چاہیے، ایسا ہرگز نہ کرے۔ اگلا سوال، شوہر کے کہنے پر کیا بیوی رات کو شوہر کے ساتھ مختصر کپڑے پہن کر سو سکتی ہے؟ میاں بیوی کے بیچ کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے لباس ہے اور دونوں کا ایک دوسرے کے جسم پر پورا حق ہوتا ہے۔ اس لیے بیوی کا اپنے شوہر کے سامنے مختصر کپڑے پہن کر آنا یہ جائز ہے، اور رات کو سو بھی سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ پوری طریقے سے جائز ہے۔ اگلا سوال، کیا میاں بیوی دونوں ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، میاں بیوی دونوں ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے، لیکن اس بات کا دھیان رکھے کہ دونوں اپنی اپنی شرمگاہ کو ڈھک کر ہی غسل کرے۔ مطلب بیوی اپنی شرمگاہ کو کسی کپڑے سے ڈھکے اور اسی طرح شوہر بھی اپنی شرمگاہ کو ڈھکنے کے لیے نکر یا لنگی پہنے، اور پھر دونوں ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں۔ پوری طرح سے برہنہ ہو کر بھی دونوں ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، یہ جائز تو ہے پر ادب کے لحاظ سے غلط ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے اپنی شرمگاہ کو ڈھک کر ہی غسل کریں۔ اگلا سوال، کیا میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے زار ناف کے بال کاٹ سکتے ہیں؟ کاٹ تو سکتے ہیں، جائز تو ہے پر بہتر نہیں ہے، حیا کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے زار ناف کے بال یعنی شرمگاہ کے بال نہیں کاٹنے چاہیے۔ اپنے اپنے شرمگاہ کے بال کاٹے، مگر ایک دوسرے کے کاٹنا یہ ادب کے لحاظ سے غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر شوہر معذور ہے، بیمار ہے، یا ایسی کوئی بڑی مجبوری ہے کہ شوہر اپنا بال نہیں کاٹ سکتا یا بیوی اپنی شرمگاہ کے بال نہیں کاٹ سکتی، تب شوہر اپنے بیوی کے اور بیوی اپنے شوہر کے بال کاٹ سکتی ہے، مگر بنا کسی کارن کے صرف شوق یا مزے کے لیے ایسا کرنا ادب کے لحاظ سے غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا سوال، بیوی کا دودھ پینا کیسا ہے؟ بیوی کا دودھ پینا اسلام میں ناجائز اور حرام ہے۔ بیوی کے پستان یعنی چھاتی کو چومنا یا چوسنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دھیان رہے کہ دودھ حلق میں نہ جائے۔ اگر دودھ حلق کے اندر چلا گیا تو یہ ناجائز اور حرام ہوگا۔ اگر ہم بستری کے دوران شہوت کی وجہ سے شوہر بیوی کے پستان کو منہ میں لیتا ہے اور غلطی سے دودھ منہ میں آ جائے تو فوراً تھوک دے، اسے حلق میں نہ جانے دے۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو گناہ نہیں ہوگا، اگر وہ حلق کے اندر چلی گئی تو پھر گناہ ہے۔ اگلا سوال، بیوی کا دودھ غلطی سے منہ میں یا حلق میں چلی جائے تو کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ بیوی کا دودھ پینا شوہر کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، لیکن اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ آج کل معاشرے میں یہ بات عام ہو رہی ہے کہ بیوی کا دودھ پینے سے بیوی شوہر کے لیے حرام ہو جاتی ہے اور دونوں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ بات پوری طرح سے غلط اور بے بنیاد ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا دودھ پی لیتا ہے تو اس سے اس کو گناہ تو ہوگا، کیونکہ ایسا کرنا ناجائز اور حرام ہے، لیکن اس سے نہ تو نکاح پر کوئی فرق پڑے گا اور نہ ہی بیوی اس پر حرام ہوگی۔ یہ بات پوری طرح سے غلط ہے۔ اگلا سوال، کیا ایک رات میں بیوی کے ساتھ کئی بار ہم بستری کر سکتے ہیں؟ ویسے تو ایک رات میں ایک بار ہی ہم بستری کرنا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر شوہر کے اندر پاور ہے، طاقت ہے، اسٹیمنا ہے اور بیوی بھی راضی ہے تو ایک رات میں 2 بار یا کئی بار ہم بستری کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے، لیکن ایک رات میں کئی بار ہم بستری کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس سے دھیرے دھیرے شوہر کے جنسی خواہشات کم ہونے لگتی ہے اور وہ کمزور ہونے لگتا ہے، اس لیے ایک رات میں ایک ہی بار ہم بستری کرے، کئی بار کرنے سے بچنا چاہیے۔ اگلا سوال، ہم بستری سے پہلے بیوی کو تیار کرنے کے لیے اس کی جسم کو مالش کرنا یا اس کے جسم کے ساتھ کھیلنا یا سہلانا صحیح ہے؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ہم بستری سے پہلے بیوی کو تیار کرنے کے لیے اس کے جسم پر مالش کرنا بالکل صحیح ہے، بلکہ ایسا کرنے سے میاں بیوی دونوں کے بیچ اور زیادہ پیار بڑھ جاتا ہے۔ اگر شوہر کا ہم بستری کرنے کا من ہے اور بیوی راضی نہیں ہے تو ایسے میں شوہر اپنی بیوی کو تیار کرنے کے لیے ایسا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ پوری طریقے سے جائز ہے۔ اگلا سوال، کیا کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر ہم بستری کرنا جائز ہے؟ ہم بستری کا بہترین طریقہ بستر پر لیٹ کر کرنے کا ہے، مگر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر کرنے سے منع بھی نہیں کیا گیا ہے، اس کا کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ بیوی کے پچھلے حصے کو چھوڑ کر جیسے چاہو ہم بستری کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے، لیکن کچھ علماؤں کا کہنا ہے کہ کھڑے ہو کر ہم بستری کرنے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے، جسم میں کمزوری اور سستی آ جاتی ہے، انسان جلدی بوڑھا ہونے لگتا ہے، چہرہ سکڑنے لگتا ہے، اس لیے جو ہم بستری کا بہتر طریقہ ہے وہ لیٹ کر ہی ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تھے ہم بستری سے متعلق سوال اور ان کے جواب۔ امید کرتا ہوں کہ اب آپ
इन सभी मसाइल के बारे में जान गए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इन सभी मसाइल को जान सकें। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके अपने करीबी लोगों तक शेयर कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।